مودی صاحب کے حالات خراب ہیں. جو صوبوں کے یا اسٹیٹس کے الیکشن تھے وہ ہار رہے تھے. خطرہ تھا کہ صفایا ہو جائے گا. تو اب اس کا فائدہ ایک پاکستان بوگی کھڑی کر کے اور ساری قوم کو پاکستان فوبیا میں اور ایک میں مبتلا کر کے، اور یہ تو میرا خیال ہے کہ بڑا اسٹرانگ سٹینڈ لیا گورنمنٹ نے جو ابھی تک اس کو ڈٹر کیا ہے. ہو سکتا ہے کہ کچھ کر دیتے، ہو سکتا ہے ابھی بھی ان کی خواہش ہو کہ کوئی تھوڑا بہت کوئی تماشا کریں تاکہ ہم ڈومیسٹکلی کوئی فائدہ اٹھا سکیں. تو جتنے بھی باتیں شواہد باقی چیزیں، اور اقوام عالم میں پاکستان کو خراب کرنے کے لیے بھی ایک موقع میں، سو ہر لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو اس اٹیک کا پاکستان کو کوئی فائدہ نہیں. پاکستان میں ایک مشکل حالات کے اندر انویسٹمنٹ آ رہی ہے، اس میں مختلف لوگ آ رہے ہیں. حکومت کی ساری فوکس انرجی جو ہے وہ اندرونی جو ہمارے پرابلمز ہیں ان کی طرف ہے، اور اس سٹیج پہ پاکستان کو کیا فائدہ ہے؟ سو اس لیے یہ سارے کا سارا یہ صاحب جو ہے، مجھے نہیں پتا یہ لیکن یہ لگتا ہے کہ یہ پولیس کے اصولوں کو سمجھتے ہیں اور جو بات کر رہے ہیں بات صحیح ہے. اس کے اندر مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ اس کا فائدہ ٹوٹل مودی کو اور اس کی پارٹی کو لینے کی کوشش کی انہوں نے. اچھا شازیہ مری صاحب، آپ شفقت صاحب سے اتفاق کرتی ہیں؟ ویسے تو آج سینٹ میں ایک جوائنٹ ریزولوشن منظور ہوئی ہے اس سارے معاملے پہ، اس میں تو حکومت اور اپوزیشن ایک تھی، تو یہاں پہ بھی آپ ان سے اتفاق کریں گی؟ دیکھیے، بہت شکریہ حامد میر صاحب. اور جو موضوع آپ نے جس سے پروگرام کا آغاز کیا ہے اس سے تو بحیثیت پاکستانی میں شفقت صاحب سے ڈس ایگری کر ہی نہیں سکتی. میرا خیال ہے کہ اس میں ہمیں اپنے ڈفرینسز، ہماری چاہے وہ نظریاتی ڈفرینسز ہوں، چاہے ہماری پارٹی کی ڈفرینسز ہوں، ہمارے منشور کے ڈفرینسز ہوں، اس سے بالاتر ہو کے ہمیں اس موضوع کے اوپر یک زباں ہو کے بات کرنے کی ضرورت ہے. میں اختلاف یہ رکھ سکتی ہوں شفقت صاحب سے کہ آپ نے کہا کہ حکومت اپنی تمام انرجیز پاکستان کے اندرونی مسائل پر صرف کرتی ہے. میں سمجھتی ہوں کہ ایسی انرجی یہاں نہیں لگتی تو شاید مسائل حل ہوتے، مسئلے حل نہیں ہوئے پاکستان کے. لیکن ہندوستان جو رویہ اختیار اس وقت کر رہا ہے اس کی میں سخت الفاظ میں مذمت کرتی ہوں. بالخصوص اس جو ایک بڑا افسوسناک واقعہ پیش آیا، ہمیں کوئی خوشی نہیں ہوتی کہ کہیں خون بہتا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. پچھلے برس ہی اقوام متحدہ کے جو ہیومن رائٹس آفس ہے اس نے ایک 49 پیج رپورٹ بنائی ہے ہیومن رائٹس وائلیشن کے حوالے سے جموں اینڈ کشمیر میں. 14 جون بالکل 2018 کو اس کے اندر بڑی کمپریہنسو رپورٹ ہے. اس کے اندر تمام چیزیں بیان کی ہیں. یہ پیلٹ گنز جو استعمال کر رہے ہیں، جس طریقے سے لوگوں کو اذیت دے کے مار دیتے ہیں، انہیں زخمی حالت میں چھوڑتے ہیں، نہ بچہ دیکھتے ہیں، نہ بزرگ دیکھتے ہیں، نہ عورت دیکھتے ہیں. اتنی شدید ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہے. تو میں نہیں سمجھتی کہ اس میں پاکستان کا کوئی بھی فرد الگ موقف اختیار کر سکتا ہے. اور دوسری بات کہ اگر ہمارے پاس کوئی اور کام اندرونی سطح پہ نہیں ہوتا تب بھی ہم ایسی وائلیشن کو سپورٹ نہیں کر سکتے. ہم ہر فورم پہ کشمیری بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے آواز اٹھائیں گے، اٹھاتے رہے ہیں. جو یو این کی ریزولوشن ہے اس کے حساب سے کام ہونا چاہیے. انڈیا کو اس کو ایک جو اب یہ جو ایک گیم کھیل رہا ہے، میں سیاسی گیم بھی نہیں کہوں گی کیونکہ سیاست اتنی بری چیز نہیں، لیکن یہ ایک ایسا گیم کھیل رہے ہیں جو میں سمجھتی ہوں کہ جس سے کہ اب یہ لوگوں کو گمراہ نہیں کر سکتے. ان کے اندر سے آوازیں اٹھی ہیں اور اس طرح کی آوازیں اور اٹھیں گی اگر مودی سرکار نے اپنا رویہ نہیں بدلا اور اس طرح کے ہتھ کنڈوں سے وہ باز نہیں آئی. اچھا مریم اورنگزیب صاحب، جو آج سینٹ میں جو ریزولوشن منظور ہوئی ہے کشمیر کے معاملے پہ، اس میں پہلے او آئی سی کو اپریشیٹ کیا گیا تھا، لیکن پھر رضا ربانی صاحب نے کہا نہیں، او آئی سی کو اپریشیٹ کیوں کریں، او آئی سی تو انڈیا کو یو اے ای میں انوائٹ کر لیا، اس لیے او آئی سی کو نکال دیا گیا اور پھر حکومت اور اپوزیشن کا اتفاق ہو گیا. تو یہاں پر بھی جو شفقت صاحب کہہ رہے ہیں اور شازیہ صاحبہ کہہ رہی ہیں، آپ اتفاق کریں گے ان سے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ جو پچھلے 1-1.5 ہفتے کا عمل رہا ہے اس پہ اتفاق اور یک زبان ہم ہوئے ہیں بطور قوم. چاہے آپ کے ڈفرینسز انٹرنل ہوں، اور بڑا ایک اسٹریٹ فارورڈ میسج کیا ہے اکراس دا بارڈر کہ ہم لوگ سب اس معاملے پہ اکٹھے ہیں، اور ہمیں کسی طرح بھی جو مودی سرکار ہے وہ اپنے الیکشن سلوگن تو استعمال کر کے اور اس طرح کی حرکتیں کر کے وہ اپنا ایک سپورٹ بیس کو ایکٹیویٹ کرنا ضرور چاہ رہی ہے. لیکن یہ تو آپ نے ایک سنائی بات جو ابھی انہوں نے کہی، لیکن اس طرح کی سول سوسائٹی، ان کے اپنے ایکٹرز، ان کے اپنے جو انفلوئنشل سرکلز ہیں، اس سے ہر طرف سے آواز اٹھ رہی ہے. اور وہ ایک اس کا یہ وجہ بھی ہے کہ جو اکراس دا بارڈر ہماری طرف پوری پارلیمان سے ایک آواز گئی ہے، اور وہ بہت اسٹرانگ میسج ہے. اور پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ ہمارے پولیٹیکل ڈفرینسز بھی بہت زیادہ اس وقت ایکٹیویٹ ہوئے ہیں، لیکن
پاکستان کے اوپر، ریاست پاکستان کے اوپر ہم سب یک زبان ہیں، اور اس طرح کی جو حرکتیں ہیں انڈیا کی طرف سے، اور اس دفعہ انہوں نے شاید سمجھا کہ ہر دفعہ کی طرح ہم یہ والا ایک فیلر پھینکیں گے ڈیورنگ دی الیکشن کیمپین اور اس سے بہت بڑا امپیکٹ ہو جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا کیونکہ پالیٹکس ود ان انڈیا بھی چینج ہو رہی ہے. جو اشتعال انگیزی ہے، جو اس قسم کی حرکتیں ہیں، وہ آپ کسی طرف بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہوتی. تو یہ آئی تھنک ایک بہت اچھا میں تو کہوں گی کہ میر صاحب یہ جہالت کے زمرے میں آتا ہے. اب اس صدی میں اور اس سال میں ہمیں اتنی جہالت جو ہے نظر آ رہی ہے، وہ بھی ہندوستان جیسی جمہوری طاقت کی طرف سے. چلیں یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آج پاکستان کی اپوزیشن اور حکومت جو ہے وہ کم از کم اس معاملے پہ ہم ایک قوم ہیں اور بہت پڑھا لکھا ہونے کا ثبوت دے رہے ہیں، جہالت کا ثبوت نہیں دے رہے. سوچے ہوئے ہونے کا ثبوت. انڈیا میں حکومت اور اپوزیشن جو ہے وہ لڑ رہی ہے ایک دوسرے کے ساتھ.